الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر ہم لوگ مجموعۃ من النظم والنثر کتاب کے اندر ایک شاعر کا کلام پڑھ رہے تھے جس کا نام حریری ہے، اور اس کی یہ جو باتیں ہیں، یہ جو لائنیں ہیں، ان لائنوں میں اس نے پھر ایک بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آدمی کو کسی دوسرے آدمی پر فیصلہ اس کو ظاہر کو دیکھ کر کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اچھے سے آزمانا چاہیے، اس کو ہر حالات میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسا وہ کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگر اس کے اندر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہیے، اور اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کو چھپا دینا چاہیے، زیادہ اس کی توہین یا تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ابھی تک آئی تھی، اور یہاں آج ہم اس کو پڑھیں گے، یہاں پر چند لائنیں ان اشعار کے اندر۔ آج والا جو درس ہے میں پہلے اس کی عبارت کو پڑھ دے رہا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے: وَاعْلَمْ بِأَنَّ الطِّبْرَ فِي عِرْقِ الثَّرَى خَافٍ إِلَىٰ أَن يُسْتَشَارَ بِنَفْسِهِ وَفَضِيلَةُ الدِّينَارِ يَظْهَرُ سِرُّهَا مِنْ حَقِّهِ لَا مِنْ مَلَاحَتِهِ۔ تو اور اس کے بعد ہے جی یہ عبارت ہو گئی۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کافی اس میں غریب کلمات آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے معنی جان لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے مفہوم پر آئیں گے، اور جو دوسری چیزیں ہیں ان پر ہم کلام کریں گے۔ یہاں شاعر کہہ رہا ہے: وَاعْلَمْ بِأَنَّ الطِّبْرَ، طبر یہ سونے کو کہتے ہیں، طبر ان کے معنی سونا، اور یہ کیسا سونا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سونا جو کہ ابھی اس کو ڈھالا نہیں گیا ہے، جو اس کو ابھی کیا ہے مطلب جس سے کوئی چیز بنائی نہیں گئی ہے، یا وہ سونا جو ابھی کان میں موجود ہوتا ہے اس کو طبر بولا جاتا ہے، یعنی کہ سونے کی جو کان ہوتی ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے اپنے معدن میں ہوتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، چپکی ہوتی ہیں، اور دوسرے سارے کیا ہے میٹیریل اس میں لگے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں جو سونا ہوتا ہے اس کو طبر بولا جاتا ہے۔ تو یہ طبر کا معنی ہو گیا وَاعْلَمْ بِأَنَّ الطِّبْرَ۔ تو سونا یعنی کہ کیسا سونا، سونے یہاں جو طبر کا اطلاق ہوگا وہ اس سونے پر ہوگا جو کہ مطلب ابھی جس کو ڈھالا نہیں گیا ہے، یعنی کہ جس سے کوئی چیز ابھی بنائی نہیں گئی ہے، یا وہ سونا جو ابھی مطلب کان میں موجود ہے۔ سونا جہاں سے نکلتا ہے اس جگہ میں ابھی وہاں پر وہ موجود ہے جب تک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی دوسری چیزوں سے ابھی وہ مکس ہوتا ہے، ابھی وہ بالکل اس کو صفائی نہیں کی جاتی ہے، تو وہ مراد ہے یہاں پر الطبر۔ تو ایسے عام معنی اگر کرو سونے کا معنی، لیکن یہ اصلی معنی ہے اس کا وَاعْلَمْ بِأَنَّ الطِّبْرَ فِي عِرْقِ الثَّرَى۔ عِرْق معنی ہوتا ہے اصل یا جڑ، جمع عروق، اور الثرى کے معنی ہوتے ہیں نمی، کہ نم مٹی، یعنی کہ وہ مٹی جس میں نمی ہو، لغت کے اعتبار سے وہ اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور الثرى کے معنی ہوتا ہے الارض کی بھی، یعنی کہ سرزمین۔ تو عرق الثرى یعنی کہ زمین کی جڑ میں یا زمین کی اصل میں، تو یہ معنی ہو گیا فی عرق الثرى۔ خافن یعنی کہ خفیہ، یخفا معنی ہوتا ہے چھپنا، اور خافن یہ اس میں فاعل ہے اسی باب خفیہ سے، تو خفیہ کا فاعل خافن ہے جو کہ اصل میں ہے خافیٌ، اور یہ اصل میں بالکل اسی طرح سے ہے جیسے قاضیٌ ہے۔ تو یہاں پر پھر کیا ہے تعلیل ہوئی ہے قاضن کی طرح سے، جیسے قاضن میں جو تعلیل ہوئی ہے وہی تعلیل خافن میں بھی ہوئی ہے، اور ایسے ہی داعن، راعن، ساعن، ماضن، یہ سارے جو کلمات ہیں ان میں ہم کہتے ہیں کہ ان میں تعلیل جو ہوئی ہے وہ قاضن کی طرح سے ہوئی ہے۔ قاضن میں تعلیل کیسے ہوئی ہے؟ وہ یہ ہوئی کہ اس میں قاضیٌ تھا، قاضیٌ، یہاں پر ہے فاعل کے وزن پر، یہاں پر ضمہ ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، ضمہ کو کسرہ کے بعد پڑھنا یہ مشکل ہوتا ہے کلام عرب میں، اس لیے اس ضمہ کو، یا کے اوپر جو ضمہ ہے اس ضمہ کو گرا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد پھر یا ساکن ہو جائے گی، آخر میں پھر تنوین ہے وہ بھی ساکن ہے، دو ساکن کا یہاں پر اجتماع ہو گئے، یعنی اکٹھا ہو گئے، دو ساکن اکٹھا ہو گئے، اس لیے اس یا کو گرا دیا گیا تو قاضن بن گیا۔ اور ایسے ہی تمام چیزیں اس طرح کی عبارتیں جہاں بھی آتی ہیں، اس طرح کے کلمات جہاں بھی آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں قاضن کی تعلیل ہوئی ہے، تو قاضن کا تعلیل ہے مطلب یہی ہوا۔ تو خافن یہاں پر جو ہے اصل میں ہے یہ خافیٌ، تو یہاں بھی کیا ہے یا پر ضمہ ہے، خافیٌ فاعل کے وزن پر ہے، خافیٌ، تو یا پر ضمہ ہے، اس سے ماقبل کسرہ ہے، یعنی کہ فا پر کسرہ ہے، اور کسرہ کے بعد ضمہ پڑھنا دشوار ہے، یعنی مشکل ہے، اس لیے یا کے ضمہ کو گرا دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں تنوین ہے، تو اسی وجہ سے یا ساکن اور تنوین کا اجتماع ہوا، یعنی کہ دو ساکنین کا اجتماع ہوا، اس لیے کیا ہے یا کو گرا دیا تو خافن ہو گیا۔ تو یہ اصل میں خافن
خافن الی ان یستشار، یستشار یہ مجہول کا ہے، مجہول ہے، فعل مجہول ہے. استشار، استشار یستشیرو، استشیرا اصل میں ہے استشیرا یستشیرو. تو یہاں پر جو ہے باب استفعال سے ہے یہ، تو اس کا اگر ہم اصل نکالیں گے تو یستشیرو، یستفعلو. یہاں پر پھر کیا ہے یستشیرو. تو یہاں پر جو ہے پھر صرف تعلیل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کون سا قاعدہ پاک، اگر اس کو اصل دیکھیں گے تو یستشیرو. تو یہ جو الف دکھ رہی ہے، را سے پہلے الف، یہ الف در حقیقت یا ہے، اور یا متحرک ہے، اس سے پہلے بڑی جو شین ہے یہ ساکن ہے، تو اس یا کی حرکت کو ہم نے ماقبل کو دیا، اور پھر وہ ماقبل کی حرکت فتح ہے، تو پھر اس کو کیا ہے، اس یا کو الف سے بدل دیا گیا. تعلیلات کی بحث میں یہ قاعدہ موجود ہے امین الصیغہ کتاب کے اندر، تعلیلات کی بحث میں تیسری جماعت میں جو بحث میں پڑھائی جاتی ہیں اور جو ابھی چل رہی ہیں، ابھی چل رہے ہیں مطلب یہ کہ اس کلاس میں، لیکن پیچھے جو تعلیلات کی بحث ہے اس میں یہ چیز موجود ہے. تو اصل میں ہے یستشیرو، لیکن وہی قاعدے کے اعتبار سے یستشارو ہو گیا. استشارہ، اور اس کا ماضی آئے گا استشارہ، مضارع آئے گا یستشیرو. اس کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کہ کسی سے مشورہ طلب کرنا، اور جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ اس کو کیا بولتے ہیں، المستشار. یہ کافی مشہور کلمہ ہے جو کہ عربی زبان میں آج کل کے ماڈرن عربی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، المستشار. تو یہ چیز ہو گیا. المستشار معنی ہوتا ہے کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر استشارہ کا یہ معنی نہیں ہے، مشورہ لینے کا معنی یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر استشارہ کا ایک اور معنی آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے استخرجہ، نکالنا کسی چیز کو. تو استخرجہ جس کہتے ہیں کہ جی یہاں پر استشارہ یستخرجو کے معنی میں ہے، نکالنے کے معنی میں. اور ایسے ہی عربی میں ایک مثال بولی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ مستشار العسل من اختار الکسل، یعنی کہ آدمی شہد کو نہیں حاصل کر سکتا جو آدمی کیا ہے، الکسل یعنی کہ سستی کو کیا ہے، سستی ظاہر کرے، یا جس کے اندر سستی پایا جاتا ہو، یا جو سستی کو اپنائے. تو سست آدمی یا سست ٹائپ کا آدمی کیا ہے، شہد کو نہیں حاصل کر سکتا. یعنی کہ شہد یا تو حقیقی معنی میں شہد ہو یا ایک ہی کنایا ہو کسی اچھی چیز سے. تو عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے مستشار العسل من اختار الکسل. تو یہی معنی ہے استشارہ سے، یعنی کہ استشار العسل، شہد کو نکالنا. تو یہاں پر جو ہے یستشارہ جو ہے یہ یستخرجہ کے معنی میں ہے، نکالنا. نبش، نبش ینبشو، باب نصرہ سے آئے گا، مصدر ہے یہاں پر. نبشہ کے معنی ہوتے ہیں کھود کر کسی چیز کو نکالنا، کھود کر کسی چیز کو نکالنا، زمین کے اندر کوئی کھود کر نکالنا. ایسے قبروں وغیرہ میں جو چوری کرتے ہیں، کفن چور جو ہوتے ہیں، ان کو کیا ہے عربی میں نباش کہا جاتا ہے. نباشن اسی سے آیا ہوا ہے نباش. تو نبش ہی یعنی کہ بحفر، یعنی کہ کھود کر کے کسی چیز کو نکالنا، مصدر ہے یہ. اس کا کہا کہ وہ فضیلۃ الدینار یظہر سرها، فضیلۃ الدینار، دینار ایک سکہ ہوتا تھا جو پہلے چلتا تھا چاندی کا، دینار اس کو کہتے ہیں، جمع دنانیر. فضیلۃ جمع فضائل، واضح ہے یہ. یظہر سرها، سر کے معنی راز، جمع اسرار. من حقہ، حقہ یہ مضاف الیہ ہے یہ کلمہ، اور یہ مصدر ہے حق، یہ مصدر ہے حق، جو اصل میں اگر ہم اتحاد سے سیاق سے نکال کر دیکھیں گے تو حق آ جائے گا. حق یا حق کو یعنی کہ رگڑنا، کس چیز کو رگڑنا یا کھرچنا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں حقہ. جیسے حقہ کا مطلب کھرچنا. ما حق جلدک مثل ظفرک، عربی میں اس طرح سے بولا جاتا ہے، ایک مثال ہے ما حق جلدک مثل ظفرک، یعنی کہ تمہارا جو کوئی کام ہے، تمہارا جس میں تم زیادہ جانتے ہو، اس میں کیا ہے تم سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا ہے. یعنی کہ تمہارا جیسے کہ آدمی کا اگر کھجلاہٹ ہو رہی ہے جسم میں، تو اس کو کیسے کھجلانا ہے، کتنی تیزی سے کھجلانا ہے، یا کہ آہستہ سے، تیزی سے، کہاں کھجلانا ہے. تو جس طرح سے آدمی کا ناخن کھجلائے گا اس طرح سے دوسرے کا ناخن نہیں کھجلا سکتا. ایک مثال بولی جاتی ہے اس مناسبت سے، میں نے کہا ما حق جلدک مثل ظفرک، ظفر معنی ناخن، تو حق کا حکم معنی کیا ہوتا ہے، کھجلانا، اور یہاں پر یہ مصدر ہے. ملح، ملح یملح معنی ہوتا ہے خوبصورت ہونا، اچھا ہونا، میٹھا ہونا، یہ اس معنی میں. نقش معنی کیا ہوتا ہے، نقش و نگار. یہاں پر آتے ہیں شاعر، اس میں شاعر اس میں کہہ رہا ہے وَعْلَمْ، اور تم جانو یا تم جان لو، یہ کہ سونا مٹی کی جڑ میں یا مٹی کی تہوں میں یا مٹی کے اندر خافن چھپا ہوا ہوتا ہے، اِلَىٰ أَن يُسْتَشَارَ بِنَفْسِهِ، یہاں تک کہ اس کو نکالا جائے، بے نفشی ہی، اس کو
کھود کر کے اس کو کھود کر کے نکالا جائے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ یہاں اس سے اسلام میں کہنے کا معنی کیا ہے کہ کوئی چیز اگر کیا ہے مجہول ہو، غیر معروف ہو، مجہول ہو، مطلب کیا ہے نہ جانی جاتی ہو، تو اس سے اس کی قیمت، اس کی ویلیو کو نہیں گرانا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اگر وہ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، مجہول آدمی، زیادہ وہ معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، تو اس کو نہیں گرانا ہے کہ کسی لائق نہیں ہے، چلو نہیں، بلکہ اس کے اندر دیکھو، اس کے اندر اچھائی ہو سکتی ہے یا خوبیاں ہو سکتی ہے، پہلے اس کے اندر سے نکال کر کے دیکھو، اچھائیاں مل سکتی ہیں، تب جا کر کے اس پر فیصلہ کرو۔ ایسے نہیں فیصلہ کرو کہ کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے تو ہم چلو یہ کسی لائق نہیں، بلکہ اس پر اکتفا مت کرو، اس کے اندر دیکھو اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں چھپی ہو سکتی ہیں جو کہ کیا ہے اس کو کیا ہے اعلیٰ اور برتر بنائیں گی۔ تو یہی معنی کہنے کا یہاں پر شاعر کا ہے کہ وَعْلَمْ بِأَنَّ الطِّبْرَ فِي إِرْقِ الثَّرَىٰ، اور تم جان لو یہ کہ سونا مٹی کی تہوں میں یا کہ زمین کے اندر چھپا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو نکالا جائے، اس کو کھود کر کے۔ تو یہ معنی ہو گیا اس کا جو ہے واضح سا معنی ہے، اور اس سے کنایہ یہ کرنا ہے کہ کوئی آدمی اگر معروف نہیں ہے، جانا پہچانا نہیں ہے لوگوں کے درمیان، تو اس کی ویلیو کو گھٹانا نہیں چاہیے، کیونکہ جیسے سونا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے مٹی میں، کوئی نہیں جانتا ہے، تو کیا اس کی ویلیو گھٹ جاتی ہے؟ نہیں گھٹ جاتی ہے۔ جب وہ نکلتا ہے تو لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، ہر کوئی اس کو کیا ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے کوئی اگر آدمی ہے، اگر وہ غیر معروف ہے، اگر اس کو لوگ نہیں جانتے ہیں یا لوگوں میں مشہور نہیں ہے، تو اس کو گرانا نہیں چاہیے، اس کو اس کی مقاصد، اس کی جو ہے اہمیت کو گھٹانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے، پہلے آزمانا چاہیے، اس کے اندر دیکھنا چاہیے کیا کیا صفات ہیں، کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اس سے اچھی صفات پائی جاتی ہوں جن کی وجہ سے کیا ہے جو لوگ مشہور ہیں ان سے کیا ہے وہ برتر ہو جائے۔ تو یہی معنی کہنے کا شاعر یہاں پر کیا ہے ارادہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے پھر شاعر کر رہا ہے کہ وہ فضیلت الدینار یظہر سرها، اور دینار کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور دینار کی فضیلت اس کا راز اگر لفظی کریں گے تو اور دینار کی فضیلت یا دینار کی اہمیت اس کا راز ظاہر ہوتا ہے من حق ہی، اس کے کھرچنے سے، رگڑنے سے، لا من ملاحت نقشی، نہ کہ اس کے نقش و نگار کی چمک اور خوبصورتی سے۔ لیکن ایک جو دینار ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک دینار جو دکھنے میں بہت اچھا سے دکھ رہا ہے، اوپر سے دکھنے میں کیا ہے چاندی دکھ رہا ہے، مطلب دینار چاندی کا ہوتا ہے، اور یا دینار جو ہوتا ہے چاندی کا نہیں ہوتا بلکہ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا تھا پہلے، یہ ابھی نہیں ہے، یہ ابھی پہلے استعمال ہوتا تھا سونے چاندی کے سکے، لیکن آج کل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دینار کی فضیلت کا راز ظاہر ہوتا ہے اس کے کھرچنے سے، نہ کہ اس کے نقش و نگار کی خوبصورتی سے۔ یعنی کہ کوئی چیز اگر بظاہر کیا ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اسی پر ڈپینڈ نہیں ہو کر کے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے، آزمانا چاہیے، کیونکہ اگر دینار اوپر سے بہت زیادہ چمک رہا ہے تو ہمیں نہیں ڈیسیجن لینا چاہیے کہ یہ پیور سونا ہے یا اصلی سونا ہے، یا اس پر ہمیں کیا ہے یقین کر لینا چاہیے، بلکہ اس کو رگڑ کر کے، اس کو کھرچ کر کے، جو کہ ٹیسٹ کرنے کا جو معیار ہے اس پر اس کو اتارنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ نکلتا ہے، صحیح نکلتا ہے، تب جا کر کے اس پر ہمیں بھروسہ یا یقین کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر ہے اوپر سے دکھنے میں کیا ہے بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی دیکھنے میں اپنی وضاقتہ میں، اپنی ڈریسنگ جو اس کا جو ڈریس سینس ہے، جو پہناوا اس کا جو ہے، اس کی جو باڈی ہے، اس کی جو ہائٹ ہے، اس کی جو شکل ہے، اور تمام چیزیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت ہائی فائی آدمی ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس آدمی کو آزمانا چاہیے، اس آدمی کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ اس کے آزمانا چاہیے کہ کیسا ہے، پھر جا کر کے اس پر کیا ہے فیصلہ کرنا چاہیے، جیسے دینار کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اشارہ کر رہا ہے، کنایہ کر رہا ہے تقریباً اسی معنوں کی، انہی معنوں کی طرف کر رہا ہے اشارہ کر کے، دینار کی فضیلت کا راز ظاہر ہوتا ہے من حق ہی، اس کو رگڑنے سے، لا من ملاحت نقش ہی، نہ کہ اس کے نقش و نگار کی خوبصورتی سے، نہ کہ اس کے نقش و نگار کی چمک سے۔ اس پر اتفاق کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔